نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کے منشور سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا اس کا عنوان ہے سی پیک کی برکات۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور پوری امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات آپ کے پاس بر وقت پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب اس سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ چائنا کا ایک منصوبہ ہے جو دنیا کے کم و بیش 78 ممالک تک حاوی ہے۔ یہ منصوبہ چین نے اپنی معاشی طاقت کے بل بوتے پر بنایا ہے اور دنیا کے 78 ممالک کو سڑکوں کے راستے اور معاشی زونز کے ذریعے سے اس نے جوڑا ہے۔ دراصل چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ امریکہ سے بڑی مختلف ہے۔ امریکہ کی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ دنیا کے کمزور ممالک کو تلاش کیا جائے اور پھر ان پر قبضہ کر لیا جائے، اور وہاں کی جو ہے وہاں کے اثاثے جو ہیں اور ان کی معیشت جو ہے اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے امریکہ میں لے آیا جائے اور ان کو کمزور سے کمزور تر کر کے اپنا غلام بنا لیا جائے۔ لیکن چائنا کی اسٹریٹجی اس سے بڑی مختلف ہے۔ چائنا دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہے، اس کے پاس 4000 ارب ڈالر کے قریب رقم اس کے خزانہ میں موجود ہے، تو وہ اپنی اس رقم کا استعمال مختلف ممالک کے لیے کرتا رہتا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی اس نے سی پیک کا ایک منصوبہ جو اسی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک حصہ ہے، یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں کم از کم 70 ارب ڈالر کی خطی رقم اب تک استعمال میں آ چکی ہے۔ گوادر کی عظیم الشان بندرگاہ تعمیر ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری سڑکیں جو ہیں وہ چین سے شروع ہوتی ہیں اور گوادر کی بندرگاہ تک آتی ہیں۔ کچھ سڑکیں پنجاب سے گزرتی ہیں اور کچھ سڑکیں جو ہیں وہ بلوچستان سے گزرتی ہیں۔ اسی طرح KPK سے تو وہ گزرتی ہیں، آگے وہ پنجاب سے گزرتی ہیں یا سندھ سے گزرتی ہیں یا وہ بلوچستان سے گزرتی ہیں، لیکن بالآخر وہ یا گوادر کی بندرگاہ پر آ کر ختم ہوتی ہیں یا کراچی کی بندرگاہ پر آ کر ختم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سڑکوں کا ایک جال چائنا نے بچھا دیا ہے، اپنی معاشی قوت کو استعمال کر کے، اپنی دولت کو استعمال کر کے، اپنا پیسہ استعمال کر کے اور اپنے وسائل استعمال کر کے۔ اگر ہم جغرافیہ دیکھیں نا، جغرافیے میں اگر ہم ایشیا کا نقشہ دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ ہمارے شمال مشرق میں ہے۔ پاکستان کے شمال مشرق میں چین کا ملک ہے اور یہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ ہمارا صوبہ KPK کے ساتھ گلگت بلتستان جو ہے، گلگت بلتستان کی سرحدیں جو ہیں وہ چائنا سے ملتی ہیں۔ چائنا کا صوبہ ہے سنکیانگ، اس کے ساتھ ملتی ہیں۔ کچھ اور صوبے ہیں جن میں کاشغر ایک بہت بڑا شہر ہے مسلمانوں کا۔ علامہ اقبال نے بھی اس کے بارے میں کبھی اشعار کہے تھے۔ تو یہ چائنا جو ہے مطلب یہ سی پیک کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان میں اس کو وہ مطلب وسعت دے رہا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد چائنا کا یہ ہے کہ چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہے اور وہاں بہت ساری اشیاء تیار کی جا رہی ہیں، سوئی سے لے کر جہاز تک تمام اشیاء چائنا خود تیار کرتا ہے۔ چائنا میں آئرن بھی بہت ہے، فولاد ہے، نکل ہے، مطلب اس کے علاوہ تانبا ہے، بہت ساری دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ بیرونی ممالک سے بھی وہ چیزیں منگوا لیتا ہے، خام میٹیریل منگوا لیتا ہے۔ اب چائنا کے پاس موجود ہے دولت، پیسہ، معاشی قوت ہے چائنا، اور ہمارے بالکل اوپر پاکستان کے شمال میں افغانستان ہے۔ چائنا تو ہمارے شمال مغرب میں ہے اور ہمارے بالکل شمال میں افغانستان ہے، اور افغانستان کے بالکل اوپر اپنے وسطی ایشیا کے ممالک ہیں۔ وسطی ایشیا کے ممالک جو ہیں یہ کم و بیش 1500 ارب ڈالر کی معاشی قوت ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ہے مطلب بجلی پیدا کرنے کے بہت سارے وسائل ہیں، بجلی عام ہے ان ملکوں میں، گیس بھی یہاں بہت ساری
مطلب دستیاب ہوئی ہے بے شمار ملکوں میں۔ ترکمانستان سے تو ہمارے یہاں گیس آ رہی ہے، یہ تاپی گیس منصوبہ کہتے ہیں، ترکمانستان اور افغانستان اور پاکستان اور انڈیا، یعنی ترکمانستان سے گیس کا وہ مطلب منصوبہ پائپ چلے گا اور وہ افغانستان سے ہوتا ہوا پاکستان آئے گا اور پھر انڈیا جائے گا، تاپی گیس منصوبہ اسے کہتے ہیں۔ تو ان ممالک میں گیس بھی ہے، بجلی بھی وافر مقدار میں ہے، اور بہت سارے دیگر جو ہے ان کے معدنیات کے وہ مطلب ذخائر بھی ان ممالک کے پاس موجود ہیں۔ کم و بیش 1,500 ارب ڈالر کی وہ مطلب منڈی ہے وسط ایشیا جو ہے۔ تو وسط ایشیا ہمارے بالکل اوپر ہے، وسط ایشیا کے پاس بے شمار وسائل ہیں۔ وسط ایشیا میں کون کون سے ممالک ہیں سن لیں، یہ تاجکستان ہے، کرغیزستان ہے نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ آ جاتا ہے قازقستان، اور نمبر 4 پہ ہے ازبکستان، اور نمبر 5 پہ ترکمانستان۔ یہ 5-6 ممالک ہیں، اور پھر یہ پٹی آگے یورپ کو جاتی ہے مغرب میں، تو اس کے نیچے ترکی بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، پھر نیچے شام آ جاتا ہے، عراق، یہ ممالک، پھر نیچے مشرق وسطیٰ آ جاتا ہے ان کے۔ تو گویا کہ یہ وسط ایشیا کے ممالک ہمارے بالکل قریب پڑتے ہیں۔ تو چائنا سے اگر مطلب وسائل آئیں، چائنا پیسہ مہیا کرے، دولت مہیا کرے، اور وسط ایشیا کے ممالک خام مال مہیا کرے، تو درمیان میں پاکستان پڑتا ہے، یعنی اس طرف چائنا ہو گیا شمال مشرق میں، اور بالکل شمال میں یہ وسط ایشیا کے ممالک ہیں، اور بیچ میں پاکستان ہے، سینٹر میں پاکستان ہے۔ تو پاکستان کے تو وارے نیارے ہیں، یعنی مالی طاقت چائنا سے آئے گی، خام میٹیریل، را میٹیریل وسط ایشیا سے آئے گا، اور پاکستان میں کارخانے لگیں گے۔ یہی پروگرام ہے چائنا کا، جو معاشی زونز بنا رہا ہے چائنا پاکستان کے اندر۔ بہت سارے معاشی زون چائنا نے بنانے ہیں، کچھ تو بنا دیے ہیں اور کچھ بنا رہا ہے۔ معاشی زون کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو خام مال دستیاب ہوتا ہے پاکستان میں، یہ ادھر سے آئے گا، مشرق وسط ایشیا سے آئے گا، ان کی فیکٹریاں لگائی جائیں گی، مختلف اشیاء تیار کی جائیں گی، الیکٹرانکس کے آلات ہیں، بجلی کے آلات ہیں، اسی طرح مطلب دیگر کل پرزے ہیں، مشینیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زرعی مطلب خام مال سے بہت ساری نئی نئی چیزیں تیار کی جائیں گی، اور بہت سارے کام ہیں، لیدر سے چیزیں تیار کی جائیں گی۔ تو بہت سارے کام ہیں، ان کے لیے فیکٹریاں، ملیں اور کارخانے ان معاشی زونز میں لگائے جائیں گے۔ تو گویا کہ فیکٹریاں اور ملیں پاکستان میں لگیں گی، معاشی زون پاکستان میں بنے گا، ان کے لیے را میٹیریل وسط ایشیا سے آئے گا، اور ان کو چلانے کے لیے پیسہ چائنا سے آئے گا۔ تو پاکستان کے وارے تو نیارے ہیں ہی ہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں بات کو کہ پاکستان ان دونوں طاقتوں کے درمیان میں پڑتا ہے۔ اگر آپ ایشیا کا نقشہ دیکھیں تو چائنا اور وسط ایشیا کے درمیان میں پاکستان اور افغانستان پڑتے ہیں۔ افغانستان ہم سے تھوڑا سا اوپر ہے، وہ تو بیچارہ ابھی نوزائیدہ سی کنڈیشن میں ہے، نوزائیدہ سی حالت میں ہے، وہاں پر ابھی طالبان ابھی برسر اقتدار آئے ہیں، ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس را میٹیریل ان کے پاس بھی کافی ہے، لیتھیم ہے، بیریلیم ہے ان کے پاس، اور بہت ساری مطلب تانبا ہے، سونا ہے، کوبالٹ ہے ان کے پاس، بہت ساری دھاتیں ان کے پاس ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارے کارخانوں میں، ہماری فیکٹریوں میں۔ تو گویا کہ وسط ایشیا کا میٹیریل ہوگا، را میٹیریل ہوگا، خام مال ہوگا، چائنا کی دولت ہوگی، چائنا کا پیسہ ہوگا، افرادی قوت پاکستان مہیا کرے گا، اور جگہ بھی ان فیکٹریوں، کارخانوں، مشینوں کے لیے پاکستان مہیا کرے گا۔ تو یہاں پاکستان کی افرادی قوت کھپے گی، لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا، اور اسی طرح پاکستان کو مطلب ہے یہ جو مال جائے گا ادھر سے آئے گا، وسط ایشیا سے مال آئے گا، اس کا ٹیکس محصول وغیرہ بھی پاکستان کو ملے گا۔ جی چائنا سے آنے والی مشینری بھی چائنا سے آئے گی، لگے گی پاکستان میں، میٹیریل وسط ایشیا سے آئے گا، استعمال ہوگا پاکستان میں۔ تو خدا کے فضل و کرم سے پاکستان آئندہ چند برسوں میں دنیا کا طاقتور ترین ملکوں کے صف میں شامل ہونے والا ہے۔ یہ انڈیا اور امریکہ کیوں یہ سی پیک کو تباہ کرنے کے درپے ہیں؟ وہ اسی لیے درپے ہیں کہ چائنا کا جو بحیرہ جنوبی چین والا راستہ بند کرنے کے بعد چائنا نے یہ خشکی کا راستہ کھول لیا۔ یہ تو اس سے بہتر راستہ ہے، وہ تو 16,000 میل لمبا، 16,000 کلومیٹر لمبا راستہ ہے، یہ صرف 2,000 کلومیٹر لمبا راستہ ہے۔ یہاں سے اپنا تیار شدہ مال جو پاکستان میں تیار ہوگا مشرق وسطیٰ میں سیدھا جا سکتا ہے، اور سیدھا یورپ میں جا سکتا ہے، شمالی امریکہ میں جا سکتا ہے، جنوبی امریکہ کے ممالک برازیل، چلی، پیرو،
ان ممالک میں جا سکتا ہے، شمالی امریکہ، کینیڈا، الاسکا، ان ممالک میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ جو ہے یورپ کے ممالک جو ہیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہیں جی، ناروے، سویڈن وغیرہ، ان ممالک میں جا سکتا ہے، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا وغیرہ میں۔ تو یہ پاکستان کو کتنی بڑی سہولت ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک برکات کا خزانہ ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے پاکستان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے ہم پر کہ پاکستان کو اللہ پاک نے بہترین جغرافیائی محل وقوع عطا کیا ہے۔ اتنا اچھا محل وقوع دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں۔ اب کتنی بڑی طاقت ہے چائنا، ادھر ہمارے پاس ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے انڈیا، یہ بھی بہت بڑا ملک ہے، معاشی طور پر یہ بھی اتنا کمزور نہیں ہے، اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی یہ بڑا ملک ہے، لیکن اس نے تو ہمارے ساتھ کبھی بنائی نہیں، ہمیں تو اس نے کبھی دوست سمجھا نہیں، ہمیں یہ ہمیشہ دشمن سمجھتا رہا ہے۔ اگر یہ ہمیں دوست سمجھتا تو ہم اس سے بہت سارے فوائد پہنچا سکتے تھے۔ اب ہم راستے میں پڑتے ہیں، وسط ایشیا کے ساتھ بھارت تجارت کر ہی نہیں سکتا، اسے پاکستان سے گزرنا پڑے گا یا افغانستان سے گزرنا پڑے گا۔ اگر وہ ایران کے راستے آتا ہے تو پھر بھی اسے افغانستان سے گزرنا پڑے گا، اور پہلا راستہ اس کا پاکستان، اگر وہ پاکستان سے نہیں گزرتا تو پھر اس کو لمبا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، پہلے ایران جائے گا، پھر ایران سے افغانستان جائے گا۔ اب اگر افغانستان کے طالبان بھی اس کو راستہ نہ دیں تو انڈیا تو ختم، انڈیا کے پاس کیا رہ گیا؟ مشرق وسطی ایشیا کے ساتھ تو وہ تجارت کر ہی نہیں سکتا، باقی رہ جائے گا اس کے پاس مشرق وسطیٰ رہ جائے گا یا یورپ رہ جائے گا، وہ بہت دور پڑتے ہیں اس کو، ہمیں تو وہ بھی قریب ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ جو سی پیک ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی برکات لے کر آئے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو انڈیا کی کوشش ہے، امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری مسلح افواج اپنی جانوں کی قربانی دے رہی ہیں، اور ہمارے سپاہی اپنا سینہ آگے کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے سامنے ڈھو رہے ہیں اپنے آپ کو، اور وقت بتائے گا کہ پاکستان کو سی پیک کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ جب سی پیک مکمل طور پر کامیاب ہو گیا اور فعال ہو گیا مکمل طور پر، تو آپ دیکھیں گے پاکستان دنیا کی طاقتور ترین اقوام میں شامل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔